جڑا کل دن گزریا وہ 28 رجب سی. حضرت 28 رجب بڑا تاریخ دا اہم دن ہے. تو میں سمجھنا قریب ترین دن گزریا تو دے متعلق کچھ معروضات پیش کر. 28 رجب نو 27 رجب نو تے شب معراج گزر دی. شب معراج تو سارے بندے واقف ہوندے نے اور شب معراج دے متعلق علماء اپنی تقریراں چ اخبار چ بھی کچھ نہ کچھ آ جاندہ ہے اور ٹی وی تے بھی کوئی نہ کوئی خبر آ جاندی ہے اور علماء کچھ نہ کچھ بیان کر دیں کیونکہ شب معراج بڑی اہم چیز ہے اور قرآن پاک جو دا ذکر ہے. تاریخ دے حوالے نال اسلامی تاریخ دے حوالے نال کئی دن نے جدے تو مسلمان سارے باخبر ہوندے نے اور کچھ دن نے جنہاں تو خاص مسلمان باخبر ہوں. کچھ ایسے دن نے عمومی سب مسلمان انہاں تو باخبر ہوندے نے. کچھ ایسے دن نے جڑے اہل بیت نال منسوب نے انہاں تو تھوڑے بندے جڑے اہل بیت نال محبت رکھتے ہیں شیعہ یا اہل سنت وہ گل کوئی نہیں. جڑے محبت رکھتے ہیں تھوڑا رغبت رکھتے ہیں وہ انہاں دنوں تو واقف ہوندے ہیں. جڑا 28 رجب گزریا کل اج 29 رجب ہے. یہ تاریخ دا اہم ترین دن ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے سفر اختیار کیتا ہے مدینے تو مکے دا. بڑا سفر کیتا نے وہ بڑے مقصد دے تحت کیتا نے بہت بڑے مقصد دیتا ہے. وہ جڑا مقصد ہے وہ اگر کسی بندے دے ذہن چ ہوئے تو پھر وہ 28 رجب نو ہی سمجھدا ہے کہ آج بڑا اہم دن ہے. مقصد کا پتہ نہ ہوئے تو کوئی پتہ نہیں کس نے کیا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس سفر اختیار کیتا ہے مکے دی جانب. مکے تو پھر عراق گئے. وہ میں کوشش کر رہا کل دا کہ دسیا جائے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس سفر کیوں اختیار کیتا اور یزید دی بیعت تو انکار کیوں کیتا. اس انکار بھی کیتا. انکار تو بعد پھر سفر اختیار کیتا. وہ دے واسطے ایک لفظ آگہی ہے. اردو دی لفظ آگہی اصل جدا مطلب ہے آگاہی. آگاہی دا مطلب ہے خبردار کرنا, کسی کو آگاہ کرنا, کسی کو بتا دینا, کسی کے علم میں بات لے آنا. انہوں اسی اردو چ آگاہی آنے ہیں. اور جڑی شاعری ہے اور جڑی لکھنوی اردو ہے وہ دے وچ انہوں آگہی کیا جاندہ ہے. آگہی پڑھے لکھے بندے جانتے ہیں کہ علامہ اقبال دی ساری شاعری آگہی تے مبنی ہے کہ وہ بندے نو آگاہ کرتا ہے, بندے نو بیدار کرتا ہے. جنہوں پتہ ہی نہ ہوئے ویسے تے حساب کتاب بھی ہوتا کوئی نہیں ہونا جنہوں کوئی پتہ نہیں. حیوانہ دا حساب کو نہیں ہونا. اگر مجھ ٹکر بار کے بندہ مار دے تو نہ انہوں اتھے کسے پھائے لڑیں تو نہ اگلے جہان اللہ کھڑا ایک ہی کیتا ہی. کیونکہ سارے حساب کتاب عقل نال ہی نے. سارے حساب کتاب سارے دانائی نال نے. جنہ کوئی دانا ہے جنہ کوئی جاندہ ہے انہاں او دا حساب ہوئے گا. اے جڑے علماء نے نا جی علماء یہ عام آدمی تو زیادہ گرفت چڑھ گے کیونکہ جڑا جنہ جاندہ ہے نا جی جنہ جاندہ ہے وہ دا اوڈا حساب ہوئے گا نا. بکری مسیطے وڑ جا چپیڑ مار رہی بکری دے منہ تے کچھ بھی نہیں. بندہ باغ تک وڑ جا لوگ اندر تو شرم نہیں ہوتی تو دسدا نہیں ہے کہ مسجد ہے. میرے محترم سامعین انہوں اندر آگاہی. جڑا آگاہ نہیں وہ حیوان ہے. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں جڑا کسی گل تو آگاہ نہیں وہ حیوان ہے. میں اندر ایک چارپائی دیکھی ہے پیر صاحب دی چارپائی ہے. اسی تھلے بیٹھے سا جنہیں ان کے تھلے بہن گے اور رخصت ہو گئے نے. انہوں دی چارپائی تو انہوں دا بیٹا بوے گا, انہوں دا پوتا بوے گا, انہوں دا نواسا بوے گا, ان کو سید پرا بوے گا. باقی جنہیں انہوں نے پتہ لگتا ہے پیا چارپائی ہے حالانکہ خالی ہے. خالی سمجھ کے بھی میں نہیں بیٹھا کیونکہ میں نے آگاہی ہے. میں چارپائی خالی سی میں نہیں بیٹھا. بہت شکریہ. اے آگاہی انہوں اندر آگاہی. اس آگاہی تو ہونا جی بڑے لطف نے. جڑا آگاہ ہے اچھا قیامت تو میں جڑا آگاہ ہے نا جی وہ کچھ خیر دے کام کردا ہے, نیکی دے کام کردا ہے, بہتری دے کام کردا ہے. جڑا آگاہ ہے قیامت دا ذکر اتنا کیوں قرآن چاہے اس واسطے آگاہ کیتا جائے. القاریہ تو مل قاریہ وما ادراک کا مل قاریہ. تمہیں کیا خبر ہو کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ تم جانتے ہی نہیں ہو, تمہیں ادراک ہی نہیں ہے. ورنہ تو انہوں پتہ لگ جائے کہ یہ کھڑکھڑان والی کی ہے تے حساب کتاب کی ہے. انجے سارے بندے سرگی سوتے رہن جو سوتے ہوں جی. آگاہی ہوئے تو بندے اٹھ کے بیٹھ جائے. میرے محترم سامعین آگاہ بندہ غافل ہے. جڑا غفلت تو بیدار کرے وہ آگہی دیندہ ہے. جڑا غفلت تو بیدار کرے بندے نو وہ آگہی دیندہ ہے. یہ آگہی آپ دینی ہے. بچیاں نو سی دسنے ہیں بیٹا اے یا جتیاں والی جگہ مسجد اتھوں تک مسجد نہیں اگے مسجد. یہ دا مطلب آگہی ہے. ہر بندہ محراب مسجد کھلو کے نماز نہیں پڑھتا, لوگ پیچھے پڑھ دینے. انہوں نے پتہ ہوندہ ہے اے امام دی جگہ. حالانکہ امام بھی ایسا آپ بنایا تو مسجد دی کمیٹی نے بنائے. میں پہنا مسجد دی کمیٹی نے امام بنائے ہے. کسے ویلے وہ کمیٹی راضی ہوئے تو رہندہ ہے, نہ راضی ہوئے تو
ਟੁਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਆਂਦਾ 2000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰਾ ਲਿਆ, 3 ਵਾਅਦੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਇਮਾਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪਰਲੀ ਮਸੀਤ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇਮਾਮ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਧਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ MPA ਨੂੰ, ਕਿਸੇ MNA ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਸੀਤ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, وہ محراب دے بچ اور مسلح بچھا کے دیو پہ ایتھے پڑھ، ایتھے پڑھ لے۔ وہ آندھا اتھے کتے پڑھنی، پیشا کرو۔ یہ جنہاں آندھا نا پیشا کرو انہوں آگہی، یار یہ آگاہی پہ پڑھنا میں۔ جنہاں آندھا نا پیچھے یار کرو مسلح کی پہ کر دے، اتھے امام تے جگہ تو میں کتے کھلوں۔ یہ دا مطلب طے ہو گیا، یہ جنہوں اساں مسیحتے رکھے ہیں، یہ دی جگہ تے ہر بندہ نہیں کھلوندا، مصطفیٰ دی جگہ تے ہر بندہ کیسے کھلوندا؟ بہت شکریہ مولا تو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت مہربانی قبلہ۔ میں آگہی تے گل کرنا چاہنا، شبیر علیہ السلام نے سفر کیوں اختیار کیتا؟ پہلی گل تے وے کہ مدینہ چھڑے ہے، اپنا دیس چھڑ دینا، اے دربار ہے، انہوں چھڑنا انہاں سیداں واسطے بہت مشکل ہے۔ انہاں بڑی مشکلات جو نکل کے بڑیاں نے دربار قائم کیتا ہے، تے ایتھے یہ نہ بہنا ہے تے ایتھو جانا بڑا مشکل ہے۔ یہ سارا وسطہ وسطہ چھڑ کے جانا انہاں واسطے بڑا اوکھا ہے۔ یہ نبی دی قبر چھڑنا نواسہ رسول واسطے آسان گل۔ جس مدینے نو وسایا آپ نے، جس مکے نو، کمال ہے کہ مدینے نو بھی آپ وسایا نے تے مدینے نکلے نے تے مکہ بھی انہاں ہی آباد کیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، بھئی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ دو وہی نسلہ نے جنہاں مکہ تے مدینہ آباد کیتا۔ میں چمبے دی گل تو نہیں کی تھی، مکہ آباد کیتا ابراہیم تے ابراہیم دی آل نے، مدینہ آباد کیتا محمد تے محمد دی آل نے، وہ بھی معظمہ تے او مدینہ منورہ، یہ دووے شہر آباد کیتے نے، دوہاں نو چھٹ گئے، مکہ تو بھی چھٹ گئے، مدینہ نو بھی چھٹ گئے۔ پہلا مدینہ نکلے نے، مدینہ ویران ہویا ہے، تے پھر بدے احرام توڑ کے مکہ نکلے نے۔ پتہ نہیں مگر بندے حج کر دے ہی رہے نے۔ پھر ایک گل پکی ہے، اے دربار والے سید عرس والے دن، میں مجلس نہیں کہہ رہا، میں عرس کہہ رہا کیونکہ درباراں تو عرس بھی ہوندے نے۔ کسے دربار دا متولی، کسے دربار دا جان نشین عرس والے دن ٹھول وجدے ہوں تے اتھوں نکل جائے کہ میرا جانا بڑا ضروری ہے۔ آج جانا نہ دربار بچدا ہے نہ دربار والے بچدے نے۔ میرا خیال ہے کہ اگر دربار دا والی، دربار دا ولی، دربار دا متولی، دربار دا جان نشین عرس والے دن ٹھول وجدے چھڑ کے نکل جاتیاں لے کے، اے مگر مریداں دا حق بندا ہے ٹھول مار دے رہن، ٹھول مار دے رہن تو اتھے لڈی پاندے رہن۔ میرا خیال ہے انہاں نوں بھی کہنا چاہیے شاہ جی جتھے تسی چلے ہو نا اسی بھی نال ہی چل رہے ہیں، عرس کا دے رہے ہیں تے دربار کا دے رہے ہیں تے میلہ کا دے رہے ہیں۔ وسدے مکے نو شبیر چھڑ کے نکلے نے۔ میرے محترم سامعین، میں دسنا چاہنا کہ ہویا کی ہے کی حقیقت کی ہے۔ توڑی انہیں توجہ ہو گئی۔ میں سس رہا کہ آگہی آندے نے آگاہی نو۔ میں ایک شعر پڑھنا پہلے، وہ میں بڑا لب کے نیٹ تو رکھے ہیں، وہ جناب ذرا توجہ فرمائیے جنی بڑی جلدی ادھے چینا گل واضح ہو جائے گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھڑیا تے مصائب اپنے گل پائے، مصیبت نو ویکھیا، یعنی مشکل چ اپنے آپ نو پایا، پھر سفر دی مشکل، پھر مکے چوں نکلن دی مشکل، پھر عراق جان دی مشکل، پھر کربلا دی مشکل، کربلا دے سارے دن دی مشکلات، او دو بعد پھر مشکل مکی نہیں، پھر اگو سفر دی مشکلات، پھر ہمشیر گان نو مشکلات، پھر اتھو واپسی۔ انیاں مشکلات جدو شبیر نے اپنے آپ نو پایا ہے، صحابہ دے بیٹے زندہ نہیں سن؟ مہربانی جناب، شکریہ۔ اور صحابہ کرام نبی دا نواسہ موجود سی تے صحابہ کرام دے نواسے نہیں سن، اوتھے ہی سن۔ علی دا بیٹا موجود سی تے باقی صحابہ دے بیٹے بھی موجود سن۔ میرے محترم سامعین، یہ میں گل واضح کرنا چاہنا کہ ساری مصیبت شبیر نہیں اپنے گل کیوں پائی۔ میں اہم گل کر رہا ہوں، میں آج اعتراض بھی توڑا مکا دینا ہے، تسی آندے ہو وہ کیوں نہ نکلیا تے وہ کیوں نہ نکلیا، وہ میں دس۔ بہت شکریہ، نہایت مہربانی۔ میں عرض کر رہا ہوں اصل گل کی، میرے محترم کسے تے اعتراض نہ کرنا، وہ کیوں نہ گیا تھے، وہ کیوں نہ گیا تھے، وہ کیوں نہ گیا۔
آؤ انجن پہ چلتا ہے وہ پانی لگا ہے کسی نہ کسی پاسے پانی جانا پیا تا کی خیال ہے پانی دا بننا ٹوٹ جائے کھال ٹوٹ جائے تو پرلے دی پیڑی چ پانی جان لگ پائے میں نسنا میں جانا ہے مینوں کی پتا میرا کھ بھی نہیں اتنے نہ انجن میرا ہے نہ پانی میرا ہے نہ پیڑی میری بھائی مینوں پتا ہی نہیں میں کیوں جانا ہے اتوں بھی سارے نہیں جانا اور جدا پانی پہ ضائع ہوتا ہے انہیں جانا ہے ہوں پتا لگے شبیر ہی کیوں گئے ہاں مولا تمہیں جزائے خیر بہت شکریہ اور میں پیانا جدی کوئی شاید ضائع ہوتی ہے میں سنا انہیں دوجے نو کی مصیبت پہ گئی اصل گل ہے میرے عزیز دوستو دین قبول کرنے والے اور ہیں دین عطا کرنے والے اور صحابی دی پگ عرش نال بھی لگ دی ہوئے تو اس دین قبول کیتا ہے پھر آکھاں صحابی دی پگ دا شملہ عزت دی پگ دا شملہ عرش نال بھی لگ دا ہوئے محترم کمال صاحب عزت لیکن اس نے دین قبول کیا ہے درود والے وہ ہیں جنہوں نے دین عطا کیا ہے قبول کرنے والے اور ہیں عطا کرنے والے مہربانی کی بلا میں ایک شعر پڑھنے لگا جی اس شعر تے توجہ فرماؤ یہ دے وچی میں لائی شعر سننا جناب سودا شاعر دا نام سودا مرزا سودا انہوں دا شعر ہے سودا تخلص نے پہلے استعمال کیتا ہے اگے گل کیتی نے فرماندے ہیں سودا جو بے خبر ہے وہی یہاں کرے ہے عیش سودا بہت شکریہ قبلہ نوجوان سمجھ رہے ہیں سودا جو بے خبر ہے وہی یہاں کرے ہے عیش عیش چوبے جڑا بے خبر بہت مہربانی توڑ میں نا عیش چوبے جڑا بے خبر سودا جو بے خبر ہے وہی یہاں نو یہاں کیا جاندہ ہے شاعری بچے جدو وزن پورا نہ ہوئے تو یہاں نو یہاں کیا جاندہ میں ٹیچر بھی دیا جنا اس واسطے بچہ نو سمجھانے یہاں نو ہی یہاں اندنے یہاں بچو ہے کٹ دیندنے شیری رعایت انو اندنے شیری رعایت یہ تو رعایت دیندنے کہ بچو یہاں آنکھ ہوگے تو شیر دا سارا مزاج بگڑ جائے گا انو یہاں کہہ لو سودا جو بے خبر ہے وہی یہاں کرے گا عیش جڑا بے خبر ہے وہ عیش ہے یہ دی پنجابی کر چھڑنا تاکہ بچے بھی سمجھیں ٹرکان دے پچھے لکھیا ہوندہ ہے عقل نہ ہوئے میرا خیال ہے ہون سارے دوستان دے ذہن چاہ گیا عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی نہیں ہون کی جی موجہ نے جنی ٹینشن ہونی ہے کسے صاحب عقل نہ ہونی پہ جنی ٹینشن ہونی ہے صاحب عقل نہ ہونی ہے عقل والے نو ٹینشن ہے میرے عزیزو ورنہ بندے تے سالن ڈولیا ہوندہ ہے تے خیری مری دندناندے پھر دل تے عقل والے بندے نو چھٹ بھی پہ جائے تو مصیبت نو پھڑیا ہوندہ ہے پہ انہوں کہتا تو تو میری جان چھوٹے سودا جو بے خبر ہے وہی یہاں کرے ہے عیش اچھا مشکل بہت ہے ان کو جو رکھتے ہیں آگہی بہت شکریہ جناب مشکل بہت ہے ان کو جو رکھتے ہیں آگہی جو آگہی رکھتے ہیں جو آگاہ ہیں وہ سارے کے سارے مشکل میں ہیں کسی دوسرے کو مشکل نہیں جو آگہی رکھتے ہیں اس پاکستان کی جڑی حالت اکنامی کری طورتے ہو گئی ہے اور ڈیفالٹ کی طرح جا رہے ہیں سودا جو بے خبر ہے سودا جو بے خبر ہیں وہی کرے ہے عیش اتھے انہیں عیش و آرام کرنا ہے جڑے بے خبر نے جڑے پاکستان دے اندروں سجن نے نا او مشکل چنے کہ بنے گا کی وہ یار سارے پاکستان دے عمرہ جنہوں پتہ ہی نہیں لائٹ کدو جاندی ہے تے کدو آندی ہے انہا پیسہ لوگاں کو سرمایہ انہا آج ہاتھے کو جاندی ہے انہا کو کوئی نہیں جاندی نہیں تے یار جنریٹر ایڈے بڑھے نے پتہ انہوں نے کوئی کدو گئی ہے تے کدو آئی ہے اے جنہیں اس قسم دینے وہ عیش جنے کیوں بے خبر ہیں سارے پاکستان نو ڈیفالٹ ہون دی فکر نہیں کچھ تے ہے نے 2 4 10 15 وہ جڑے بے کے آندے نے خدا دا نا جے آپس دے اختلافات نو چھڑو کچھ پاکستان دی سوچو جدو ہر بندہ پاکستان تے متعلق سوچ نہیں رکھتا ہر بندہ دین دی سوچ کیسے رکھتا بہت شکریہ سودا جو بے خبر ہے وہی یہاں کرے ہے عیش مشکل بہت ہے ان کو جو رکھتے ہیں آگہی جنہاں نو باریکی نال پتہ ہے نا کہ کی بڑھے گا پاکستان دا تیل کنا رہ گیا ہے بجلی کنی رہ گئی ہے اور یار کوئی تے ہے نا اوہ تائیں کھلوتا جب پاکستان کوئی تے ہے نے جو رکھتے ہیں
شکریہ شکریہ جو رکھتے ہیں آگہی. یہ پولیو دے قطرے پران واسطے نا پاکستان چ پہلے آگہی ٹیماں ہوندیاں نے وہ آگہی دیندیاں نے کہ پولیو نہ پلایا تو کی نقصان ہوئے اے پلا لو چنگے رہو گے ورنہ پولیو دیا ٹیماں نو بندیاں گولیاں مار دیتیاں نے بیبیاں نو لوکاں مار دیتا جڑیاں بیچاریاں پولیو پیان آئیاں نے اگو کئی جاہلاں نے گلاں بنائیاں نے کہ پیاندے اس واسطے نے پا پولیو پہ اگو بندیاں دی نسل مک جائے اگو بچے ہی نہ ہوں وہ پھر آگے آگہی دیندے نے ایسی گل کوئی نہیں. جڑا کمزور بچہ نا کمزور بچہ کمزور ہوندا ہے وڈا ضعیف نہیں ہوندا ضعیف وڈیرے نہیں ہوندے ضعیف سوفت ہوندا ہے سوفت کمزور نو آندے قوت مدافعت بچے دی کٹ ہوندی ہے. کدی کسے 70 سال دے بابے نو نہ پولیو دے قطرے پیائے نے تے نہ انہوں لوڑ ہے. اے بچیاں نو پیا جاندے نے کیونکہ بچہ قوت مدافعت نہیں رکھدا وہ جڑا وائرس ہے نا قبلہ وہ چھتی بچیاں نو پیندا بچہ تے انہیں جوگا نہیں ہوندا وہ پھر آگہی دیتی جاندی ہے کہ اے پیا لو تاکہ معذور نہ ہو جائے کردیاں تے بوجھ نہ بن جائے اے منجی تے پہ جائے گا اے منجی تے پہ جائے گا اگر اے نہ پیایا تو منجی تے پہ جائے گا. اے صرف او جانتے نے جڑے آگہی رکھتے نے جڑے صحت دے واقف نے جڑے قوت مدافعت تو واقف نے. اے جویں ہر بندہ پولیو دے قطریاں دے متعلق آگہی نہیں نہ رکھدا اے صرف ڈاکٹراں نو پتہ ہے کہ کی نقصان ہو سکتا ہے کی نقصان ہو سکتا ہے. اے دور اندیشی ڈاکٹراں وچے عام بندے وچ نہیں. شبیر جانتے تھے کہ اگر اسلام کو قطرے نہ پلائے گئے تو کتنا کمزور ہو سکتا. بہت شکریہ مولا تو انہوں جزائے خیر دے. یزید جیسا وائرس جب اسلام میں داخل ہوا شبیر جانتے تھے کہ اس وقت قطرے کتنے ضروری ہیں. ہن میرا خیال ہے کہ میں نے کہہ دینا چاہیے ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کسے پوچھیا نکل دیاں کہ آپ کیوں مدینہ چھوڑ رہے ہیں؟ فرمایا اصلاح امت کے لیے امت کو آگہی دینے کے لیے شبیر نکلے کہ اس وقت کیا ہونے والا ہے. بندے آگاہ ہی نہیں سن کے یزید کی پہ کردہ لوگوں نے پتا جو بادشاہ حکومت پہ کردہ کروڑ بندہ تو دی بیعت کر گیا سی. میں پہ نا کروڑ بندہ یزید دی بیعت کر گیا سی. جتنا زور اس امام حسین علیہ السلام تے بیعت دا دیتا ہے اینا زور اس بندے کسے اور تے نہیں دیتا تے جنی شدت نال شبیر انکار کیتا ہے. تو سا غور نہیں فرمایا میں پہنا جنی شدت نال اس مطالبہ بیعت حضرت امام حسین علیہ السلام تو کیتا ہے اینی شدت نال کسے اور نال اس مطالبہ بھی نہیں کیتا جس سختی نال شبیر انکار کیتا ہے اس سختی نال کسے انکار بھی نہیں کیتا. ایک کروڑ بندہ ووٹ دے جائے ایک بندہ کہ میں نہیں دینے وہ آندہ کول رکھ میرے لو ویکھو تو صحیح نا کروڑ ووٹ چ نکل پوے کسی دی صندوق چیچوں ایک بندہ کہ میں نہیں تم دینا وہ آندہ کول رکھ میں نے تیری لوڑ ہی نہیں کیوں میرے کو اینے موجود نے. یہ دا مطلب ہے کروڑ بندے کو بیعت لے کے یزید دا پھر شبیر تے زور دینا یہ دا مطلب ہے یزید جیسا بخت بھی کروڑ نو ہلکا سمجھدا سی. یزید حضرت امام حسین نو وزنی سی کروڑ نو ہلکا سمجھدا سی شبیر نو وزنی سمجھدا سی. کیوں؟ اس لیے کہ یزید بڑا چلاک سی انہوں شرابی کہہ کے وہ دے تو پہاڑ اڑا نہ کرو. کئی بندے اندروں شرابی سی انہوں صحابہ شبی تیرے جمن دے شرابی تے سویرے رات نو شرابی گال کٹے کسے نو سویرے بندہ آندہ تو راتی میں گال کٹی سی وہ آندہ میرے منہ چاک پہ آ جائے میں کو گال کٹی میں تو پتہ ہی نہیں تسی معزز بندے ہو میں تو انہوں کیوں گال کرنی. یہ دا مطلب ہے شراب تے ایک ایسا کام ہے کہ بندہ کچھ بھی کر جائے وہ دا پہاڑی ہوڑا ہو جاندہ ہوندہ انہوں ہوش نہیں دفع کرو انہوں ہوش نہیں سی دفع کرو. شرابی آ کے یزید نو بے ہوش کر کے دسنا چاہتے ہو کہ انہوں پتہ ہی نہیں سی حسین کون. کمال ہے بھائی انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ میرے سامنے جڑی بی بی کھڑی ہے بی بی کون ہے. یہ جان بوجھ کے انہوں شرابی کر کے انہوں اتنا ہوش ہے سی. اور جس بندے نے آل رسول نو سامنے کھلار کیا کیا میں نے بدر کے بدلے لے لیے ہیں ایڈی پرانی گل یاد سی تے دین دی ہوش کوئی نہیں سی. بندے یزید تو پہاڑ اوڑا کر دے جو شرابی کہہ کے کہ شرابی سی جو شرابی سی. تو انہوں پتہ ہے جڑے ہندے نا چلاک وڈے لوگ زمیندار انہوں نے منڈا قتل کر رہے تو وہ آندے نے اس طرح کرو انہوں پھڑ کے لے جاؤ انہوں دی تسلی واسطے اور نا مدعی انہوں دی تسلی واسطے پھڑ کے لے جاؤ یہ دیتے نا 302 نہ لے جاؤ پستول پا جاؤ
پستول اتنے پا دیو اصلے دی ضمانت ہو جاندی ہے 302 دی ضمانت کٹ ہوندی یہ جڑے بندے یزید نو شرابی کر دیں نا یہ اصلی 302 تو پہ بچاندے تو میں دسنا دا قصور کی سی شراب تے بندے ہن بھی پیندے نے کسے نو آکھو تو یزید ہے دل کرے تے شراب پین تو پہلے ہی گولی مار چھڑے پہ تو نیڑے آن تو میں نو یزید آکھے اے دا مطلب دنیا دے شراب پہ ہن بھی بندے پیندے نے لیکن یزید کہلوا کے راضی نہیں بندے او دا قصور نہیں دس دے جڑا اصل او دا ہے او میں دسنا اے دربار تے اے قرآن اے دو اگے تے نیام ہی کوئی نہیں نا یزید دا اصلی قصور شراب نہیں شراب دی تے ضمانت ہو جاندی شراب تے بندہ توبہ کرے تے توبہ ہو جاندی ہے کیڑا کام ہے اصل دا قصور ہے وے تے بدبختی ہے وے اس نے بیعت اس سے مانگی جس پر درود تھا مولا تو انہوں جزائے خیر دے گا یار جڑا اصلی قصور ہے او دسو او جی علماء دی توہین کرتا سی او بندران دے تماشے بینتا سی گل صدی کر تے او کر جڑا او دا اصل قصور ہے اس بیعت او دے کلو منگی جدے تے درود سی اللہم صلی اللہ محمد با آل محمد تے جی آل محمد چ حسین بھی کوئی نہیں تے آل ہے کیڑی اور یار آل محمد حسین علیہ السلام تو بڑی آل کیڑی یہ دا مطلب ہے رسول تے بھی درود پڑھنا ہے او دی آل تے بھی پڑھنا ہے تے اللہ کو زبردست کنڈیشن لا دیتی وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا جس پر درود پڑھو اس کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے درود جو پڑھ کر درود والے سے بیعت مانگے وہی یزید ہے سبحان اللہ آباد رہو مہربانی کے بلا وہ جیڑا بھی کسے درود والے تے درود پڑھ کے درود والے نو تسلیم کری دے وہ تو کوئی بیعت نہیں منگی دی وہ یار جیڑا بیعت کردہ ہے وہ تسلیم کردہ ہے جیڑا بیعت کردہ ہے وہ تسلیم کردہ ہے جدے تے درود پڑھئے تو کوئی بیعت منگی دی نہیں وہ دی بیعت کری دی اے یزید دا ایک قصور سی کس بیعت وہ دے کوئی منگی جدے اتے درود سی ٹھیک ہے یہ دا مطلب ہے مدینے سے اگر کوئی دوسرا نہیں نکلا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں اور تانے دینے کی بھی ضرورت نہیں ان میں سے کوئی صاحب درود ہی نہیں تھا کیا بات مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے اور جس پر درود تھا اس نے بیعت سے انکار کیا شبیر مدینے سے مکے کی طرف کیوں نکلے اور مکے کیوں گئے نے مکے حج قریب سی کل نکلے نے 28 رجب نو اگے شبان تو بعد ساری بولے نے مر پٹ کے تسی سارے چپ ہو جو کہ رمضان بچوں نکل جائے گا وہ آوے ہی آوے وہ یارا شبان تو بعد آج کرو رمضان ہو جو آ جانا فائدہ کی ہے لکن دا بلیاں کو بندہ اکھاں میٹر دے کبوتر بندہ اکھاں میٹر بلی ٹوٹ جاندی نہیں رمضان ہونے ہی ہونے شبان تو بعد رمضان تو بعد شوال تو بعد زکادہ تو بعد ذی الحج امام حسین علیہ السلام مدینے نکلے نے تے حج تک جاندے ہیں راستہ چ کئی قافلے حج دی طرف جا رہے سن جتھے بندے کٹھے ملدے سن اوتھے امام خطبہ دیندے سن تو لوکاں نو حالات دی خبر دیندے سن یہ دا مطلب ہن پتہ لگ گیا شبیر نکلے تھے آگہی دینے کے واہ واہ رائے چھے جنہیں قافلے ملتے سن امام حسین علیہ السلام یزید دی حکومت دا نقصان دستے سن کہ اگر ایک قائم رہا اے دین بگاڑ پیدا کرے گا اے اللہ دے آئین چہرہ پھیری کرے گا اے آئین دس دے حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے بندے سمجھ دینے شاید حضرت امام حسین علیہ السلام نو او دی حکومت دی کوئی تکلیف سی قرآن دی میں قسم ہے جنہوں نبی جنت دا سردار قرار دے وینا حکومت او دی جوتی جیسی بھی نہیں تو انہوں کو اور گل دساں حضرت امام حسین علیہ السلام دے بڑے پائدہ نہ کی امام حسن علیہ السلام امام حسن علیہ السلام نے تو انہوں پتا 6 مہینے بعد خلافت حکومت چھڑ دیتی وہ چھڑ دیتی سی وہ نہ کہا جی حکومت نہیں تو 8 بندے تھوڑے نے آپ نے فرمایا تھوڑے نے تو تسی کر لو اور تسی کر لو یزید دا جڑا والد سی انہوں حکومت مولا نے دے دیتی تو مطلب آپ انہوں نے فرمایا تسی کر لو شرط ایک کی یہ صلح دی او کی کیا تم قرآن پہ عمل کرو گے کیا بات ہے بھائی اور کیا تم سنت رسول پہ عمل کرو گے یہ دا مطلب ایک خاندان چاہتا سی کہ اگر کوئی حکمرانی نہیں کرنا چاہتا ہے تو قرآن دے مطابق کرتا رہے تھوڑی کیا بات ہے کوئی حکمرانی کو کرنا چاہتا ہے قرآن دے مطابق کرتا رہے سنتے رسول دے مطابق کرتا رہے سانو کی لوڑ ہے حکومت دی لیکن اگر کوئی مسلمان نہ تے حکمرانی کر کے اے دے چہرہ پھیری کرے گا تے اسی نکلی ہے ہی نکلی
ہاں نکلنا تو یار کسے ذمہ دار میں ملا. حضرت امام بہت شکریہ قبلہ حضرت امام حسین علیہ السلام اس ذمہ داری دی وجہ تو نکلے نے جڑی غدیر چے تے پیو نو ملی سی. اے غدیر چے حضرت علی دے نام کو دکاناں لگ گئیاں سن. بولو یار کوئی پیڑیاں شہریاں نہیں. نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. جدہ میں مولا خدا علی مولا. مولا کسے کہتے ہیں جو اولا ہوتا ہے. اولا کسے کہتے ہیں اولا بالتصرف ہوتا ہے. مولا اولا بالتصرف ہوتا ہے. اگر مولا کہے نا یہاں مر جا جو نہ مرے وہ جہنمی ہے. مولا کہے اٹھ وہ اولا ہے. حضرت علی علیہ السلام نو اپنے تو بعد دین دا ولی بنا کے گئے نے. ولی قبلہ ذمہ دار نو اندر ایتھے لوگاں ہے لوگ آندے نے او تے کو ولی اللہ ہے. کیوں پچھلے مہینے دودھ نہیں سی کلے ساڑی مجھ مر گئی. شاباش تیرے ولی منن تے مجھا مارن والے ولی نہیں ہوندے ویڑے وسان والے ولی ہوندے. میرے محترم سامعین ولی با اختیار نو آندے نے ولی ذمہ دار نو آندے نے ولی وارث نو آندے نے. اب مجھا سوک جان تے لوگ لگ دے آندے نے لگدا ہے نا والی وارث کو انہاں والی وارث کنک ہری نہ چنگی ٹکا کے ہوئے کالی ہو جاندی ہے چنگی کنک ہوئی ہوئے. ذرا کو بگی ہوئے تے لوگ آندے لگدا ہے اے دا والی وارث. صدقے جاواں والی وارث کوئی نہیں. اے جیڑی شے ہری ہوئے تے تازہ ہوئے لوگ آندے ہے بھائی کوئی ہے بھائی کوئی ہے. تیرو پتہ لگدا نا پہ قرآن ہن بھی سر سبز ہے نا کوئی وارث ہے دا. اور یارہ اس قانون دی وراثت انہاں نو ملی ہے. اس قانون دی ولایت انہاں نو ملی ہے. اس قانون چ ہیرا پھیری نہ ہوئے اے دی ذمہ داری حضرت علی نو ملی تے اپنی اولاد نو ذمہ دار بنا کے گئے نے. میرے محترم سامعین اس نقصان تو صرف شبیر واقف سن. مدینیوں نکلے نے اور کی کہہ کے نکلے نے. ایک بندے پوچھے روزہ رسول دے اتے کھلوتے سن سلام پہ کرتے سن نانا جان نو. ایک بندے آگے پوچھے حسین ابن علی کہاں کا ارادہ ہے. فرمایا حج کی طرف جا رہے ہیں مکہ کا ارادہ ہے. کس لیے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہو. فرمایا اصلاح امت کر رہا ہوں. تو سگاری کوئی لفظ ہے اصلاح امت کے لیے نکلا ہوں. یہ دا مطلب ہے امت اصلاح کے قابل تھی شبیر اصلاح کے قابل نہیں. تو سگار نہیں فرمایا میں اصلاح امت کے لیے نکلا ہوں. نکلا وہ ہے جو امت کی اصلاح کرنا چاہتا تھا. جو نہیں نکلے ان پر اعتراض نہ کرو وہ خود امت تھے. کیا بات بھائی امت کی اصلاح کے نکلے ہیں ان کی اصلاح ہونے کے قابل ہے شبیر کی نہیں. سب تو بڑا اجتماع اس دور چ حج دا ہوندا سی. اس دور چ بندے سب تو زیادہ مسلمان کٹھے صرف حج تے ہوندے سن. میں پہنا اس دور سب تو بڑا اجتماع مسلمان دا حج تے ہوندا سی. ہن بھی مسلمان دا سب تو بڑا اجتماع رائے پنڈ بہت بڑا اجتماع ہوندا ہے لیکن حج جنہ نہیں ہوندا. یہ دا مطلب ہے اتھے بڑا اجتماع ہوندا. میں ایک جملہ کہنے لگا شاید جناب دے ذہن چتر جائے. حج کا اجتماع پوری دنیا میں سب سے بڑا ہوتا تھا مسلمانوں کا کربلا سے پہلے. مولا تو انہوں جزائے خیر دے. آج بھی 3 لاکھ روپے 3 لاکھ بندہ کٹھا ہوندہ ہے حج تے تو لوگ آندھے نے اخیر ہو گئی ہے 3 لاکھ. جتھے کروڑاں کٹھے ہوندے نا او دا نام کربلا ہے. ایمیں پیغمبر نے نہیں آکھیا تے معصومہ نے نہیں آکھیا بھی 90,000 حج دا ثواب ہے جڑا ایک زیارت کربلا کرتا. یہ دی تشریح کسے نہیں کیتی او میں کرنی ہے تے میں کرنا پیا. یہ دی تشریح نہ کرن دے بڑے نقصان ہوندے نے. کچھ گلاں ادھوریاں نہیں چھڑی دیاں مہربانی فرما. اے جڑی گل چھڑی ہے نا بندیاں نے. امام نو کسے پوچھیا کربلا جان دا کنا ثواب ہے. فرمایا 10,000 حج دا. اس کہا 10,000 فرمایا 20,000. اس کہا 20,000 فرمایا 50,000. اس کہا 50,000 حج دا ثواب. امام فرمایا 70,000. اس کہا 70,000. امام فرمایا 90,000. اگوں نہیں کویا 90,000 تک گل گئی تو فرمایا مقبولہ حج دا ثواب. یہ جدوں دی یہ گل پڑھی ہے نا معصوم دا فرمان ہے کوئی شک نہیں. یہ دی تشریح نہیں کیتی. وہ کئی بندے حج تے ہی نہیں جاندے. وہ آندے نے اتھے جا کے جو ایک دا ثواب لینا ہے. واہ بھائی واہ. یہ تشریح نہ کرن دے بڑے نقصان جی نا. میں کرن لگا نا میں کرن لگا. کئی باری تشریح تعداد گھٹ جاندی ہے پر میں تے کرنی.
بندے کئی بچارے عام آدمی وہ سمجھتے ہیں کہ ایک حج دا سواب اتنے جا کے لینا ہے تے اتنے جاؤ نہ کربلا تے 90,000 حج دا سواب لے لو. یہ گل پکی ہے. تینوں 90,000 حج دا سواب اتوں مل جائے گا. جے تیرے تے حج واجب ہے تے وہ اتنے ہی ہونا ہی. واہ بھائی واہ. میں پہنا سواب آنا اور ہے حج کا فرض ادا ہونا کوئی نہیں. تیرا فرض ادا ہویا جے تو مکہ نہیں گیا. وہ سواب مل جائے گا. سواب ہو رہے حج ہو رہے. میں پہنا سواب پامیں کروڑ دا مل جائے حج پھر اتنے ہی. میں کو بندہ آتا ہے اینا سواب پھر اتنا کیوں ملتا ہے. وہ میں میرے کو پوچھیں تو میں دساں پوچھیں تو میں دساں. میں پہ پوچھنا میں کیا اصل کر لے کہ حج فرض ہوں فرض ہوں. کربلا جانا فرض نہیں. وہ اسی تو سواب لین جانے ہیں. کئیاں حجاں دا سواب لین جانے ہیں. فرض نہیں. جدے تے حج فرض ہو جائے او دا اتھے ہی ہوں ہے. آندہ کتھے میں کیا جتے حسن دا ہوں ہے جتے حسین دا جتھے زین العابدین دا ہوں ہے جتھے مولا علی دا ہوں ہے. ایک کربلا والے بھی حج کتھے ہی کر دینے جتھے نبی کیتا ہے. زین العابدین بھی حج کربلا تو بعد بھی اتھے ہی کیتے ہیں جتھے نانے جان نے کیتے ہیں. اور حضرت حسن علیہ السلام دے 5 حج پیدل نے. اوہ حج اتھے ہی ہوں ہے. حج نہیں کربلا ہوں ہے. خدا دا نا جے سواب کیوں ملتا ہے وہ میں دسنا. انہا سواب اتھو کیوں ملتا ہے. اس لیے کہ اگر کربلا والے آگہی نہ دیتے نہ حج کا پتہ ہوتا نہ نماز کا. مولا جی بہت شکریہ بابا جی نہایت مہربانی. کربلا والے آگاہ کیتا ہے. کربلا والے نے آگہی دیتی ہے. اے آگہی کنی ضروری ہے وہ تو میں دسنا. 9 تے 10 محرم دی رات نو ایک بندہ یزید عرضی تو انہوں یاد آگیا. سویرے دن چڑھیا تے امام حسین آ گیا. اور نے راتوں رات نماز نہیں بدلی. آگئی تھی. اور نے روزہ نہیں بدلے. آگئی. جدو ایتھے آگہی آئیے جدو آگاہ ہو گیا کہ درود والا اتھے کھلوتا ہے تو میں بیعت کدی کر گیا. درود والے دی مخالفت کر کے میں کیڑی نماز پہ پڑھنا کیڑا روزہ پہ رکھنا کیڑا قرآن پہ پڑھنا. درود والے دی مخالفت کریے نہ حج ہوں ہے نہ نماز ہوں ہے نہ روزہ ہوں ہے. انہوں اندنے آگہی بھائی ہورنو آگہی آئی ہے نا قبلہ. ایدہ مطلب ہے ہور نے بہت بڑا پیغام قبلہ 10 محرم کو دیا. میرے قرآن سامنے دربار دے سامنے کھڑا. نماز پڑھ دے ہو تے بچا کے لے جاؤ حشر. جیب کٹی جائے تو پیسے تھلے ڈگ پہ دے. بھائی تو جیب ساری پاڑ جائے تو پیسے تھلے ہی ڈگنے. اے تیان نال نمازاں پاک کسے بوجھے آنا ہوئے قبر تو پہلے تھلے ڈگ پہ. نماز پڑھ دے ہو تے بچا کے کھڑو. روزہ رکھ دے ہو تے انہی بھوک کٹی ہے بچا کے کھڑو. حج کیتا تے بچا کے کھڑو. وہ بچدا کیویں نہیں وہ میں دسنا. حضرت حر نے راتوں رات فیصلہ کر کے صبح شبیر کی بارگاہ میں پہنچے. جڑیاں پہلا نمازاں پڑھیاں سن وہ بھی یزید دی اقتداج پڑھیاں سن. جدو شبیر لائے نے سویرے آئے نے زور تو پہلا شہید ہو گئے نے. نماز دا ٹائم ہی نہیں لگا. اگلی زندگی چ روزے بھی نہیں آئے. اگلی زندگی چ حج بھی نہیں آیا. یزید نے پوری کائنات کو بتایا درود والوں سے آگہی نہ ہو نماز بھی یزیدیت ہے روزہ بھی یزیدی. سبحان اللہ. ایک آگہی شبیر آگہی دین نکلے نے. حج تے مولا نکلے نے. حج تے بہت بڑا اجتماع ہوتا جی. اس اجتماع چ حضرت امام حسین خطبہ دیتے. کی کرتے سن پہ آگہی میں پہنا آگاہ کرتے سن پہ حالات تو کہ یزید حکمران بن کے حافظان قرآن میں اس قبضے چل لیا ہے. جڑے عالم دین بڑے بڑے بنے نے اس خرید لے نے سارے. تو انہوں پتہ ہے جڑا بندہ قانون چ ہیرا پھیری کرنا چاہتا ہے وہ پہلے 2-4 قانون دان ہاتھ چ لیندا ہے. تو ہم تو خیر کسی گل تو پتہ ہی نہیں ہوشیار میں ہی ہوں جڑا اتنے آ گیا. جڑا بندہ قانون چ ہیرا پھیری کرنا چاہتا ہے وہ سد کے وکیلاں نوں تے اس قسم دے وڈے لوگاں نوں جڑے قانون دے ماہر ہوندے نے وہ کی آندا ہے. وہ آندا کم اے ہو گیا ہے تے اے ہن کوئی نہ کسے طریقے سمجھ دو کسے طریقے تساں اینوں ہن قانونی کرنا جے میرے کول نہیں جان. تساں اینوں قانونی کرنا وہ قانون چ ہوندا نہیں. وہ پھر وہ کدوں آندے نے پہ نہیں ہوندا. وہ آندے نے کچھ کرنا. سبحان اللہ. کچھ
ہوندا وہ ناجائز ہے، قانون چ ٹھیک نہیں ہوندا۔ وہ آندا کوئی شکاں ادھر دیاں رلا مرلا کے اے وہی کر سکدا جڑا ماہر ہوئے، اسی تے جوگے نہیں۔ ساڈے کول تے گولا نہیں چلدا، سگرٹ نال جڑے بندے چلا لیندے نے، اسی تے جوگے نہیں۔ وہ قانون دے ماہر بندہ کٹھے کر کے انہاں دا یا ترلا کردا ہے یا پیسے دیندا۔ ترے شیواں یزید استعمال کیتیاں: جائیداد، زمینی جائیداد، دوسرا سرمایہ درم و دینار، تیسرا عورت نو استعمال کیتا سو پہ جتھے تو آکھیں گا میں اتھے تیرا۔ ترے شیواں سے استعمال کیتیاں نے۔ اگر تو چیتا کرو تے نبی پاک نو بھی ترے آفراں کیتیاں سن مشرک، تو غور ہی نہیں فرمایا۔ پیغمبر اسلام نے جدو قبلہ آغاز کیتا نا اسلام دا، ادو مشرکین مکہ نے حضرت ابو طالب دے ذریعے آکھیا اے پتر نو آکھ پتیجے نو جے تے سلطانی لینی ہے بادشاہت لینی ہے تے پورے عرب دی بادشاہت تینو دینے، اقتدار دینے ہیں تے آ اسلام والا کم چھڑ۔ اچھا دولت چاہنا ہے تے سارے عرب دی دولت تیرے قدمہ ہی ٹھیر کر دینے ہیں، گل کر۔ تریجی گل جیڑی عورت تو آنا ہے او دے تیری خدمت چ پیش کرنے ہیں، او دے نکاح کر لے، جڑا تو آنا ہے بیاہ کر لے۔ تریوے شیواں، اے تریوے شیواں تے بندے مردے جے کل بھی تے آج بھی، ایدوں اگے بندے کو ککھ بھی نہیں۔ یا بندہ اقتدار چاہتا ہے، یا سرمایہ چاہتا ہے، تے یا عورت تے بندے مردے نے۔ تریوے گلنا سن کے پیغمبر نے مسکرا کے آکھیا سی انتہائی افسوس دی گل ہے جڑے بندے مینوں اقتدار دینا چاہتے ہیں، اللہ میرے صدقے چ کائنات بنائی، اللہ نے مینوں اس کائنات رحمت للعالمین بنایا ہے۔ وہ آپ رب العالمین ہے، جنہ حلقہ وہ دی ربوبیت ہے اونا حلقہ میری رحمت ہے۔ وہ رب العالمین ہے تو میں رحمت للعالمین ہاں، جنہ حلقہ وہ دی ربوبیت ہے اونا میری رحمت دا حلقہ ہے۔ اقتدار دی تو مینوں لوڑ کوئی نہیں۔ انہاں آکھیا پھر سرمایہ للہ ہے، فرمایا بڑے بڑے سرمایہ دار میری بیوی دے مکروز نے، مولا تو انہوں جزا دے گے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ تے سارے آئے پیسے دینے ایک کڈے کڈے بڑے سرمایہ دار۔ انہاں آکھیا پھر آخری گلے کرنے ہیں کہ جیڑی عورت تو آکھیں، فرمایا خدیجہ جیسی عورت ہی کوئی نہیں عرب ہے۔ کمال ہو گئی ہے، میں نو کسے شادی کمی نہیں۔ جیڑیاں ترے آفرہ انہاں نانے نو کیتیاں سان، سار اٹھاؤ بھائی، وہ تریوے چیزاں یزید نے استعمال کیتیاں۔ سرمایہ دے کے بندے کٹھے کر لے، عورتاں دے کے بندے کٹھے کر لے، رہ دیا جگیرہ دے کے بندے کٹھے کر لے، بندیاں کلوں بیت لے لئی، علماء نو اپنے کول بھالیا، علماء سونو حافظان قرآن نو کول بھالیا۔ اس دور بچ یزید دی حکومت سے پریس کوئی نہیں سی، قرآن انہیں نہیں سن جنہیں تو انہوں مسیطہ جو نظر ہوندے نے، ہتھانال یار لکھے سن کنے کو ہونے سن۔ اگر یزید چاہتا بصرے او دا گورنر، مکے او دا گورنر، مدینے او دا گورنر، کوفے او دا گورنر چاہتا تے سارے قرآن کٹھے کر کے سمندر ہی چھوڑتا تے حافظہ نو آندا بند کرو قرآن سنانا، اے آئین ہی کھا جاندہ۔ یزید صدقے جامعہ اس آئین نو ہی کھا جاندہ یزید، کیونکہ اے دس دے نہ پھوپھی نال نکاح ہوندا ہے، نہ خالہ نال نکاح، نہ پنیوی نال نکاح ہوندا ہے، نہ پتیجی نال نکاح ہوندا ہے، مولا نہ مترائی ماں نال نکاح ہوندا ہے، چونکہ قانون نو ہی کھا جاندہ۔ کنیے کو کتاباں سن، کنے کو قرآن سن، ہون پتہ لگا جے شبیر نے کٹے سر نال قرآن کے اوپڑے ہیں تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے ہم ٹکڑے بھی ہو جائیں تو ہم محافظ قرآن ہیں۔ حضرت امام حسین نے تلاوت کر کے قاری بن کے تلاوت نہیں کی تھی، قانون شکن دے شہر چ قانون پڑھے کی سنے جی، بہت شکریہ قبلہ، قانون شکن دے شہر چ قانون پڑھے نے، آئین توڑن والے دے شہر چ آئین پڑھے نے۔ شبیر علیہ السلام حج چ جا کے خطبہ دیتے ہیں، بہت بڑا خطبہ جڑا آخری دیتا نے، او دے چ حضور نے حج دا حرام کھول دیتا تے عمرے دا حرام بن لیا تے ایک اعلان کیتا، او سن لو کہ میں کسی مشکل بہت ہے ان کو جو رکھتے ہیں آگہی۔ شکریہ پیغمبر اسلام دے بیٹے نے حج چ کھلو کیا کہا، لوگو ایوہ الناس میں حج نہیں کر رہا، میں یہاں سے جا رہا۔ خوف زدہ ہو کے نہیں گئے، ذہن چ رکھنا نہیں، خوف زدہ ہو کے نہیں، کعبے الویخ کے فرماندے نے مجھے صرف تیرا امن درکار، تو جائے امن ہے۔ ایتھے قتل و غارت ہو گئی، بندے پھر دے نے پہ حاجیاں دی شکر چ میرے واسطے خنجر لے کے، لیکن ایتھے مچھر مارنا بھی غلط ہے، مکھی مارنا بھی ایتھے غلط ہے، ایتھے میرا خون بہ گیا،
اتوں لوگاں اگوں آنے ہی نہیں. لوگاں آکھنا جتھے وارث دا بیٹا محفوظ نہیں اتھے لڑائی ہو پیندی ہے. اتھے کسے نہیں آنا، تو جائے امن ہے. تیرا امن برقرار رہے گا، میں جنہ بھی بے امن ہوا. بہت شکریہ پیا ہوا. تیرا امن کعبہ برقرار رہے گا. خوف زدہ نہیں سن کیونکہ عباس نال سن سنے بازواں. حضرت عباس نال سن سنے بازواں. تو انہوں پتہ ابن زیاد نے جننے کمک بھیجیے، جننے فوجی بھیجے نے، آخر اس 9 محرم نو پیغام بھیجیا کاسٹ کے ذریعے. وہ میں یکم محرم تو شروع ہویا 2 تو کدی 5000 بھیجنا، کدی 2000 بھیجنا، کدی 3000 بندہ بھیجنا. اگوں عمر صاحب آندا ہور بھیج. وہ ہے کہ اس واپس پیغام دیتا جتنے ممکن ہیں بھیج دے، حسین کے ساتھ عباس موجود ہے. یہ دا مطلب ہے پورا عرب حضرت عباس تو ڈرتا سی. او عباس حضرت امام حسین دے نال ہون تے حج دے دوران کی خطرہ سی امام نو؟ جتنے بھی تھے کوئی خطرہ نہیں تھا. شبیر نکلے ہیں کعبے کا امن بچانے کے لیے. ہون دسو کیوں مصیبتیں نگل پئی؟ آگاہ کر رہے تھے. کیا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا لوگوں حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں، یہ کعبہ ہم نے آباد کیا. سر اٹھاؤ. ہم تو مراد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ہم نے آباد کیا، ہم اس کے متولی ہیں. اس کعبے سے وحدت کا پیغام نکلتا ہے اور ایک قانون ہم نے لوگوں کو دیا جو بتاتا ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. اس وقت یزید کی غلط حکومت اس آئین میں ترمیم کرنا چاہتی ہے. میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں حج نہیں کر رہا، میں نکل رہا ہوں عراق کی طرف. ہم اس کے جائز کو ناجائز نہیں ہونے دیں گے. صدقے جاواں ناجائز کو جائز نہیں ہونے دیں گے. اس کا حلال حلال رہے گا، اس کا حرام حرام رہے گا. میں نکل رہا ہوں. یزید دے مخبر موجود سن وچ حاجیاں دی شکل جڑے پیغام رسانی دا کم کردے سن. اوس تک بندہ جاندہ سی، اوس پنڈ دس کے اگلا پنڈ اگے نس جاندہ سی بندہ. ادو اے طریقہ سی، خطو کتابت تے ہے نہیں سی، فون ہے کوئی نہیں سن. ایتھوں گیا بندہ اوس پنڈ، اوتھے بندہ موجود سی، اس پیغام دیتا وہ اگے نس گیا. سڑک تے اگے بندہ بیٹھا اس پیغام دیکھا واپس آ گیا، وہ اگے نس گیا. اس طرح پیغام پہنچ دے سن. یزید نو مخبر نے دسیا کہ بغیر حج تو نواسہ رسول نکلے ہے. اگر پورے حاجی میرے لو ویکھو ایک واری کھلو کے اندر نواسہ رسول اگر دین کے تحفظ کے لیے احرام حج کے توڑنا ضروری ہے تو ہم بھی حج اس دن کریں گے جب تو کرے گا. بولو بھائی میرے ناز میرے اکھا چکھا پا کے گل. بہت شکریہ. نواسہ رسول اگر دین کے تحفظ کے لیے احرام توڑنا ضروری ہے تو ہم بھی توڑتے ہیں. ایک خبر پہنچ دی نا کدی یزید نو، او دی تاؤن پچ جاندی کہ پورے مسلمان شبیر دی حمایت. جدوں انہوں خبر ملی نا تیاں لے کے نکلے ہے، پتر لے کے نکلے ہے، بندہ ہی نال کوئی نہیں نکلے. وہ جلے حاجی حج کر رہے سن، بہت شکریہ، جو حاجی حج کر رہے تھے وہ حج میں نہیں تھے، یزید کا حوصلہ بڑھا رہے تھے. یزید دا حوصلہ بڑھ گیا. اس اگے نال تے جمعیت ہی کوئی نہیں. جنہیں نکلے نے کہر لو کسے جنگل. میرے محترم سامعین، آگہی شبیر نے یہ دی کہ جو دین کا محافظ ہو کے نکلے اسے چھوڑا جائے. عبادت نہیں رہتی. مفہوم عبادت کو سمجھو. مفہوم عبادت ہے حلال کو حلال سمجھا جائے اور حرام کو حرام سمجھا جائے. ساجے ساڑی متوجہ ہے اسی نماز پڑھ کے نکلنے ہیں دنیا جان دی بے ایمانی کر کے پھر اگلی نماز تے ٹر جانے ہیں کہ دین وکھرا ہے دنیا وکھری ہے. اے دے خلاف ساجے شبیر. واہ واہ مولا بھائی تو جزا. میرا خیال ہے میرا آنا جڑا نا سواگت ہو گیا. اگر تمہیں توجہ نہ سن لیا جڑا بندہ سویر دی نماز پڑھ کے نکلتا ہے اگر وہ بے ایمانی کرتا ہے زور تک تے اگوں آندا ہے وہ اللہ دے کام ہے یا میں نماز پڑھ کے پڑھ رہا آ کے پھر بے ایمانی شروع کرتا ہے. یہ دا مطلب ہے اس دین نو دا لائے ہے. تیرا کی ہے نماز نہ پڑھے گا تو وہ اکبر نہیں رہے گا. کیا بات ہے. بندے روزے چھڑ جان گے تو وہ سبحان نہیں رہے گا. سارا جان انہوں چھڑ جاؤ پھر بھی اکبر ہے. سارا جان پڑھن لگ پاؤ پھر بھی اکبر ہے. اور نماز کچھ سکھاندی ہے، روزہ کچھ سکھاندہ ہے، حج کچھ سکھاندہ ہے. سکھاندہ کی ہے جدوں نماز تو فارغ ہوئے اگلی نماز تک درمیان حلال نو حلال سمجھی.
سبحان اللہ. حرام نو حرام سمجھی اس گل دی آگہی دین واسطے شبیر نکلے نے. اس آگہی شبیر ہی کیوں نکلے نے؟ آخری جملہ میں پڑھنا کہ اور کوئی کیوں نہیں نکلیا. اے قرآن خالق فرماندے نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اس کے رب نے ابراہیم کو آزمایا اور امام بنا دیا. جب امامت لوگوں کی حضرت ابراہیم کو مل گئی فرماندے نے قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری ذریت میں بھی اولاد میں بھی امامت رکھے گا. حضرات امامت امت میں نہیں ہوتی، ذریت میں ہوتی. کیا بات ہے؟ میں پہ آنا امامت امت میں نہیں ہوتی، امامت ذریت میں ہوتی ہے. حضرت ابراہیم قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کوئی بندہ ثابت کر سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کہ قَالَ وَمِن اُمَّتِي؟ نہیں، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي. یہ دا مطلب امامت. ہاں نبی پاک نے معراج چکھا ہے امتی اللہم اغفر لے امتی، اے اللہ میری امت کو بخش لے، اے اللہ میری امت کو بخش لے. امت کے لیے بخشش مانگی جاتی ہے، امامت نہیں. سبحان اللہ. امت کے لیے بخشش مانگی جاتی ہے، ذریت کے لیے امامت مانگی جاتی ہے. حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا میری ذریت میں بھی امامت رکھے گا؟ فرمایا کیوں نہ رکھوں گا، لیکن ذریت کو بھی کہہ دے. قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، امامت والا عہدہ ظالموں کو نہیں ملتا، امامت والا عہدہ ظالموں کو نہیں ملتا. اور میرے عزیز دوستو، ظلم سب تو بڑا کہنا ہے، الشرک ظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. یہ مطلب ہے جیڑا بندہ ایک واری بھی بت نو سجدہ کرتا ہے اور رشتہ دار ہو سکتا ہے، نبی دا امام نہیں ہو سکتا. مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ امامت اسے دیتا ہے. اور پیغمبر اعظم ابن مسعود نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ ابراہیم کو امامت ملی اور کہنے لگے میری ذریت کو بھی بنائے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ ہم ظالموں کو امام نہیں بناتے. قرآن میرے ہاتھ وچ تفسیر کوثر پہ پڑھنا. فرماندے نے رسول اللہ دعائے ابراہیم کا سلسلہ مجھ تک پہنچا، دعائے ابراہیم کا سلسلہ مجھ تک پہنچا اور میرے بھائی علی تک پہنچا. مجھ تک دعائے ابراہیم کا سلسلہ مجھ تک پہنچا اور میرے بھائی علی تک پہنچا. ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی شرک نہیں کی. ہائے ہائے، ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا. اور پھر میرے مولا مصطفیٰ فرماتے ہیں پس اللہ نے اس امامت کو جاری کرنے کے لیے مجھے نبی بنا دیا، علی کو میرا وصی بنا. یہ دا مطلب ہے امامت آل رسول وچ اولاد علی ہے. سار اٹھاؤ بھائی. اور یار امامت ہے آل نبی اولاد علی. آج جڑے سید نے آج بھی انہوں نے پرانے بزرگ کی آندے سن آل نبی بابا اولاد علی. میں بھی مسلمان ہاں، شاہ صاحب سید بیٹھے ہیں، یہ بھی مسلمان. شاہ جی تسی فرماؤ ساڑیاں تے نمازاں 5 نے امتیاں دیا تواڈیاں کہ نہیں؟ 5 ساڑھے روزے 29 یا 30 ہوندے آندھنے نہیں ہوندے. اسی تو آپ دے ساتھی چکر لانے ہیں، سید 6 لاندے ساتھی لاندے. شاہ جی میں وضو کر کے نماز پڑھنا، تسی تو بغیر وضو پڑھ سکتے نہیں، وضو کر کے پڑھ. میں غسل کرنا جب واجب ہو جا، تسی بھی واجب وضو غسل کر. جنہیں کنکر میں مارنے نے انہیں تساں مارنے. رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ. جدو دین گن گن کے ساڈا ایک جیسا ہے، اے صدقہ میرے تے حلال کیوں میرے تے حرام؟ بہت شکریہ مولا بھائی، تو ہمیں جزا دے دے. اور یار دین سارا گن کے پورا ہے، رکھتا پوریاں. یار میں بھی صبح دیا 2 رکعت پڑھنا، شاہ جی بھی 2 رکعت پڑھ دے. میں ظہر دیا 4 پڑھنا، یہ بھی واجب 4 پڑھ دے. شام دیا 3، شاہ دیا 4. دین گن گن کے پورا ہے. اوہی صدقہ میرے تے حلال ہے، انہاں تے حرام ہے. میں کیا 14 تے حلال کر حرام کر چھڑ دو صدقہ 14 تے. اگو نہ 14 دی اگو جڑی نسل ٹری ہے حسن عسکری تک، اونا تے بھی جعفریاں تے، کاظمیاں تے، نقویاں تے، تقویاں تے، حسنی سیداں تے، حسینی سیداں تے. اے سارے تے حرام کیوں کر چھڑیں؟ اے معصوم تے نہیں. فرمایا تیرے ذہن میں آگہی دے رہا ہوں، ذریت اور ہے امت اور. سبحان اللہ. یہ سارا کام ہم آگہی کے لیے کر رہے ہیں. امت اور ہے ذریت.
جنوں پتہ لگ گیا نا امت تے ذریت چ فرق کی ہے، خدا دی قسم او دا بیڑا پار ہے، وہ پھر یزید جیسا دی بیعت نہیں کرتا۔ جنوں پتہ سی کہ ذریت اور ہے اور امت، نمازاں بچا لو سمجھ لو ذریت اور ہے امت اور ہے۔ آج جڑی 28 رجب نو دیگر ویلے نکلی ہے، اے امت نہیں سی، اے ذریت سی۔ آباد رہو، ذریت نکلی ہے۔ میں معمولی بندہ تو اڈا ذاکر ہاں، چھوٹا مولوی ہاں، خطیب ہاں، جو بھی آخ لو، گڈی کولے تے گڈیاں تے بندے رات نو بھی سفر کردے نے، اجے تک بھی شام ہو جائے تو مینوں بندے آندے نے رہ جا شام ہو گئی۔ گڈی تے کوئی پار نہیں ہوندا، پاویں رات نو بندہ نکل جائے، لیکن ایک واری بندے جڑا شام نو ٹردا ہے انہوں ایک واری بندے ضرور آندے نے، تکلف نہیں آندے۔ شام ہو گئی سی، کدی رہ پیندا تے کل ٹر جا۔ اڈیک دیاں رہیاں نے رسول دیاں تیاں تے نبی دا پتر، کوئی مدینے دا بندہ نکل کے آکھے ایس ویلے تیاں لے کے کتے کدی نہ توڑی آواز ہائے دے نکلے کسے غامے چ۔ میں دعا ہی کر سکنا جدو روو اسے غامے چ روو۔ میرے محترم سامعین، کل چھڑیا نے مدینہ، وہ فرینہ دنہ چ میں روایت ضرور پڑھنا ہو پڑھ دینا۔ عبداللہ ابن سالار ایک بندہ ہے، ایک جمعہ والے دن مدینے آندا سی، سودا کھڑتا سی، جویں وڈے شہر تو تسی ڈنگے جا کے کھاریاں جا کے سودا، چھوٹے دکاندار سودا لے آ کے 8 دنوں بعد لے آندا، 8 دنوں بعد مدینے آندا سی، وڈا شہر سی، جمعہ تو بعد دکاناں کھل دیاں سن۔ اے عبداللہ آندا میں جمعہ والے دن 28 رجب سی او دن، ہائے دی آواز آئی ہے پہ آندا جمعہ والے دن جن سی 28 رجب سی، میں جمعہ پڑھ کے باہر نکلیا تے دکاناں بند سن۔ آندا میں پلٹ کے جا کے بندے نے پوچھا مسیتوں پہ نکلتا سی، اس کہا دکانہ آج بند کیوں نے؟ اس کہا رسول دا پتر مدینہ چھٹ کر۔ اس کہا دکانہ کیوں بند نے؟ اس کہا پیڑا بھی ہو دیا نال جی۔ دکانہ بند کیے کائیں، اس کہا عباس ابن علی نے اعلان کیا تھا کوئی باہر نہ نکلے، میری مرشد ذاتیاں آج باہر آ۔ اس کہا میں نے ابو اب خواہ جتو ایڈے شریف پہ نکل دیں کہ ساریاں دکانہ ہی بند ہو گئی۔ وہ آندہ میں نے ایک وڈے دروازے دے سامنے جمعے وہ گیٹ ہے، آندہ میں نے لکا کے اس کاند پچھے ایک دکھلا رہا، کہنے لگا آؤ نہ دبو آئی تو میں ٹر چلنا، انہاں کو چھپ کوئی شے نہیں سکتی، مرضی تیری اپنی ہے کھلو رو۔ ہو سکا کوئی گل نہیں، مینوں اگر آکھن گے تو میں ٹر جاؤں گا، میں ویکھنا ضرور ہے۔ آندہ میں لک کے کھلوتا ہوں تے وڈا مین دروازہ کھلے ہے، اندروں ایک بندہ کرسی لے کے نکلے ہے، جڈا وہ سونا سی، میں سوچیا ہے نوکر کوئی نہیں۔ جدو اس کرسی صاف کیتی ہے نا، میں نو صاف لگا ہے تے آپ کسے دا نوکر ہے۔ پھر میں سوچیا، میرا خیال توڑے ذہن چاہ گئی یہ شخصی حضرت عباس نکل کر آندہ میں سوچیا جدہ اے نوکر ہے وہ سردار کدہ سونا ہوگا۔ آندہ ویندے ویندے اندروں ایک بزرگ نکلیا، نال 2 نوجوان سن، ایک 13-14 سالہ دا، ایک 17-18 سالہ دا۔ یہ بھی سمجھ آگئی ہوئی کہ نوجوان حضرت عباس کرسی رکھن والے سن، اندروں امام حسین آن والے سن، حضرت علی اکبر تے حضرت قاسم نال نکلن۔ آندہ بڑا بزرگ کرسی تے بہ گیا، 2 شہزادے دوالے کھلو گئے، ایک کلا بندہ مصروف عمل ہو گیا، سونا جوان سی، 30-32 سال دے درمیان آندہ زندگی آباد رہو بھائی۔ آندہ ادھروں گلی آندی سی، ادھروں مردی سی، ادھروں گلی آ کے اگوں پرت جاندی سی۔ اس گلی دی نکر تے ایک بندہ کھلوتا سی جس نام محمد ہے، حضرت محمد حنفیہ، حضرت علی دے بیٹے ہیں۔ آندہ اے عباس، اے حضرت عباس دی گل کردا، آندہ اے جوان ادھروں ناکا لے آندا سی، سامان لدا سی، انہوں پھڑا چھڑدا سی، اوگے جا کے بن آندا سی۔ پھر انہیں کدی صاحبان لدے، کدی انہیں بانس لدے، کدی چھوٹے برتن، کدی بڑے برتن، جنہ سامان اس میرے سامنے لدے ہیں نا اس بوئے دے سامنے اونٹنیاں باب آ کے، ایویں میں نو شک پہ گیا جڑے ٹر چلے نے نہ واپس کوئی نہیں۔ ہائے ہائے، پھر آندہ اونٹے مک گئے، ناکے مک گئے سامان آلے۔ پھر محمل جڑے ہوندے نا جتھے بیبیاں بیندیاں کجاوے، انہیں کجاویاں والیاں اونٹنیاں لے آن لگ پیا۔ آندہ ایک کجاوے والی اونٹنی نو بٹھایا، اندروں ایک بیبی نو لے آندا سی، سوار کراندا سی، اگے ٹور دیندا سی پردہ تھلے کر کے۔ پھر کجاوے والی آندی سی اونٹنی وچ بیبی باندا سی، میں آکھیا بیبیاں بھی ٹر چلیاں۔ آندہ ایک بار ایک بیبی ایسی نکلی، میں نو یقین ہو گیا، وہ جڑا شک سی کہ پکے پکے ٹر چلے۔ تو دل سنبھال کے سنو گے، آندہ اس بی بی دی گود چند دنوں دا بچہ ہوا۔ آندہ میں نو یقین ہو گیا اگر رہنا ہوندہ نا سفر دیا مصیبتاں تو تنگ آکے تے اے بی بی کدی نہ جاندی۔ آندہ او 2 شہزادہ ایک دوڑے ہے، اس آکے اس بچے نو پھڑے ہے، دوسرے نے سہارا دے کے اس بی بی نو اندر داخل کیتا ہے کجاوے دے اندر۔ آندہ احتیاط نہ
کنوں احتیاط نہ چکے آندہ اس بی بی دی گود برکے والی دی گود وچوں اس بچہ اٹھایا بڑی احتیاط حضرت علی اصغر ماں علی اصغر دی سوار ہوندی اس آکے بھاگے نہ وچ بی بی نو بچہ کھلوتا رہا اس آکے بہت چھوٹا بچہ سی نا احتیاط نال اس ماں دی چوڑی وچ رکھیا احتیاط نال لوگ آندے نے روندے نے کتھے اسی ٹر جائیے اے جنو 28 رجب نو حضرت علی اکبر نے احتیاط نال ماں دی گود وچ رکھیا سی نا نیزیاں نال قبر چوں کڈیا آندہ اس بی بی دے جان تو بعد میں نے یقین ہو گیا پیچھے کوئی بی بی نہیں رہ گئی لیکن اس نوجوان دی آنکھاں چوں آنسو نکلے والاں چوں پسینہ ڈگیا تلوار اس نے عام چوں کر لے میں حیران سا ان کی ہون لگا شاید منو اس بیخ لے اس توجہ نہ کیتی تو میں کھلوتا رہا آندہ پھر اس گڑی چھ نسنا شروع کیتا سجے تے کھبے تلوار مونڈے اونچی کر کے آندہ سی الحجاب میرا خیال ہے بندہ آزادار نہیں کو رہ گیا جنہوں نہیں پتہ لگا کی ہونے والا ہے جدو خاموشی مدینے چھ کرا لئیے نا ایسے تلوار نیام چھ رکھ کے بڑے دروازے کے تھلے منہ کر کے آندہ نکلو آندہ جڑے ویلے اس بی بی نو آکے نا آج نکلو آندہ اگے بھی تو بی بیاں آئیاں سن لیکن 18 کنیزاں دے جھرمٹے ایک بی بی ملکہ عالیہ نکلی تو انہوں پتہ لگ گیا بی بی کون اے ملکہ شام دی گل کر رہے میری مرشدزادی ام المصعب آندہ بی بی دا قدم گلی ہے چاہے ہے جڑا بزرگ ہونتا کرسی تے دی اٹھ کے کھڑا ہو دو میں شہزادے دوڑے کسے نلین سنبھالی کسے مونڈے نو سہارا دے آباد رہو کسے چادر نو سہارا دے کے آندہ جڑے بلے اے بی بی سوار ہوئی ہے ہون میرا دل کر دے ایک مصیبت دا جملہ پڑھ دیا عزادارو جڑی 28 رجب نو اینج سوار ہوئی سی اور 11 محرم نو کدی سجے ویندی کدی کھپے وے کیا دی سی کتھے ٹر گئے ہو میں میری عزتہ بنان والے ہو آندہ جدو بی بی سوار ہوئی ہے پھر سردار کرسی بڑا امام حسین سردار آندہ پھر کرسی تے نہیں بیٹھا پھر وہ کوڑا مگوا کے مگر آندہ اگے اگے اونٹنی سی یعنی ہمشیر دی پچھے پچھے زلجنا سی ویر دا تو آندہ سیلہ کو گلی مڑ دی سی اور موڑ آگیا مصیبت دا جتھے دعاواں قبول ہوتی دعاواں ذہن چھ رکھو آندہ مڑ گئی اونٹنی مڑ گئی موڑ مڑ گئی اگلی گلی چھ ٹر گئی پھر وہ دس دینی سی آندہ جدو کوڑے والا سلطان کوڑے نو واگ موڑی نا اے آنج اے کھچی سو واگ آندہ جدو مڑے ہے نا کوڑا اس سردار نے اس گلی کو حسرت سے دیکھا کوئی نہیں تو سوڑے اب پھر آندہ اس سلطان نے گلی مڑن لگیا پچھلی گلی نو حسرت نہ دیکھا میں نو شک پہ گیا کہ اجے کوئی قیمتی شاید یہ اندر کارج موجود ہے آندہ میری نظرہ نے وہ تعاقب کیتا تے اوہی گل ہوئی 6-7 سال دی ایک بچی برکہ پا کے 2 ضعیف بیبیاں دے سہارے آباد رہا بھائی میرا خیال ہے میری قوم دے بچے بھی سمجھ گئے حضرت سورہ نکلے نے آندہ پہلا قدم ہوتا بچی دا بازار چایا پچھلے نوجوان دی آواز ہے یا سیدی یا مولا یا میرے سردار میرے مولا پیشاں دے ویل آندہ سلطان نے پیچھے ویکھیا پھر کوڑے تو چھال مار کے دس پیا کہنے لگا میں نے وہ دو پتہ لگ گیا وہ تھی ہے وہ پیا قدموں جدوں دے سامنے دوزانو زمین تے بہ گیا ایتھوں چمکے دووے ہاتھ آنج کر کے تو اس بیٹی نو آکیا سگرا بیٹی باہر کیوں آئی ہے بی بی فرمایا بابا میں ایک گل کرنا ہی ایک امام حسین نے فرمایا ٹھہر جا بیٹی پہلا میں تیرنا 2 گلہ کرنی فرمایا بابا کر لو فرمایا تو بعد چ میں نے کوئی گل دسی پہلے دس اے رات دا فیصلہ ہو گیا ہے نا تو نہیں جان بی بی فرمایا نہیں میں بابا کوئی نہیں جان فرمایا اے بھی فیصلہ ہو گیا نا اکبر نہیں رہنا فرمایا بابا یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے اکبر نہیں رہنا میرے مولا فرماندے نے بس ہون جو آکھنا ہی تینوں میں کھڑنا نہیں تے اکبر نو چھڑ کے نہیں جانا فرمایا بابا نہ جان دی صد کرنی ہے نہ اکبر نو رکھن دی گزارش کرنی ہے میں تے صرف اس واسطے آئی ہوں فرماؤ آخری جملہ فرماندے نے محلن یا ابھی بابا صرف انی گزارش ہے ذرا ہوڑی ہوڑی ٹور ذرا آرام نہ نکلوے میرا پردیسی بابا میرا دل کردہ تینو جاندے نو دیر تک ویکھا تو ساؤنا کوئی نہیں میں بچنا کوئی وما علینا اذا البلاغ